بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طبقہ خامسہ کا ذکر تھا یا چوتھا طبقہ رابعہ کا؟ رابعہ پڑھ لیا تھا، ابھی خامسہ پڑھیں گے جی۔ الخامسہ طبقۃ اصحاب الترجیح من المقلدین، کہتے ہیں اصحاب ترجیح جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا نا بھائی، کہ اہل ترجیح کی ترجیح کے موافق فتویٰ دیں گے، تو یہ پانچویں طبقے کے لوگ ہیں، یہ پانچویں طبقے کے لوگ ہیں۔ ان میں کون؟ ابو الحسن القدوری، یہ صاحب قدوری جو ہے، یہ انہوں نے پانچویں طبقے میں شمار کیا ہے، وہ صاحب الہدایہ اور صاحب ہدایہ ہے، وہ امثالہم اور ان جیسے دیگر حضرات۔ لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگرچہ یہ تقسیم لوگوں نے مانی ہے، لیکن اس تقسیم میں جو علماء کی درجہ بندی کی ہے، اس پر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ اعتراض ہے کہ ابو الحسن القدوری رحمہ اللہ یہ پانچویں درجے میں شامل کیے گئے ہیں، شمار کیے گئے ہیں، حالانکہ یہ ان سے بہت آگے ہیں۔ مطلب یہ قاضی خان رحمہ اللہ اور اس طرح امام کرخی رحمہ اللہ ان کے درجے کا بندہ ہے، اور انہوں نے ان کا درجہ انتہائی گھٹا کر پانچویں درجے میں ان کو شامل کیا ہے، اور یہی حالت جو ہے صاحب ہدایہ کی ہے۔ اس وجہ سے ان کا صحیح مقام وہ دوسرا یا تیسرا طبقہ ہے کہ ان کے اندر ان کو رکھ دیا جائے۔ وشانہم تفضیل بعض الروایات علی بعض آخر، کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ یہ بعض روایات کو دوسرے بعض کے اوپر تفضیل یعنی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کہ دو اقوال میں سے ایک قول دوسرے سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ مناسب ہے، اولا ہے، بہتر ہے، یہ کام یا ثابت ترجیح کرتے ہیں۔ بقولہم ھذا اولا وھذا اصح روایۃ وھذا اوضح وھذا اوفق للقیاس وھذا ارفق للناس۔ ھذا اولا، یہی بہتر ہے، یہی اولا ہے، مطلب دو اقوال ہیں، دو اقوال میں سے کسی ایک قول کے آخر میں لکھ لیتے ہیں ھذا اولا، ٹھیک ہے، یا شروع میں لکھ لیتے ہیں وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ فلاں، آگے پھر قول لکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مناسب ہے۔ وَهَذَا أَصَحُّ رِوَایَةً، جہاں پر بھی لفظ اصح کا استعمال ہوگا تو اس کے مد مقابل لفظ صحیح آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دوسرا قول بھی ہے اور دوسرا قول صحیح بھی ہے، دوسرا قول صحیح بھی ہے، لیکن یہ قول اس صحیح قول سے زیادہ صحیح ہے، اس کو پھر ذکر کرتے ہیں اصح روایتاً، دو روایتیں، ایک صحیح روایت ہے اور ایک صحیح تر ہے، ایک صحیح روایت ہے اور ایک صحیح تر ہے، تو اس صحیح تر کو لفظ اصح سے ذکر کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اب کوئی قول ہوتا ہے تو اصح قولا اقوالا کے دیتے ہیں یا اصح قولا کے دیتے ہیں، اور کیا ہے بھائی روایت کے اعتبار سے ہو تو پھر اصح روایتاً کے دیتے ہیں۔ وَهَذَا أَوْضَحُ، یہ زیادہ واضح ہے دلائل کی بنا پر، جب دو اقوال ہو اور دو اقوال میں سے ایک کی دلائل زیادہ ہو اور واضح ہو، کیا ہو بھائی راجی قسم کے دلائل ہو، قابل استدلال ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں ھذا اوضح، یہ زیادہ واضح ہے دلائل کے اعتبار سے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ دوسرا بھی قول ہوتا ہے وہ واضح اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو لفظ اوضح سے ذکر کر دیتے ہیں۔ وَھذا اوفق للقیاس، یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے، یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے، مطلب دو اقوال ہیں، ان میں سے دونوں کا دار و مدار جو ہے نا وہ عقل و قیاس پر ہے، لیکن ایک کا تعلق زیادہ ہے
قیاس کے ساتھ، جو ہر کسی کے سمجھ میں آتا ہے، وسیع ہے، تو اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ اوفق بالقیاس ہے، کہ یہ قیاس کے زیادہ موافق ہے۔ وَهَذَا أَرْفَقُ لِلنَّاسِ، اور یہ لوگوں کے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہے، یہ لوگوں کے لیے زیادہ سہولت کا باعث ہے، یا لوگوں کے حالت کے زیادہ موافق ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو یہ بھی ترجیح کے علامات ہیں۔ جب یہ حضرات ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو استعمال کر لیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ حضرت اس قول کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ترجیح دے رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا اب ہم فتویٰ اسی پر دیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مسئلے کا تعلق عرف اور رسم و رواج کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے زمانے کے عرف اور رسم و رواج کو دیکھا جائے گا۔ السادسہ طبقۃ المقلدین القادرین علی التمییز بین الاقوی والقوی والضعیف۔ چھٹا طبقہ فقہا کا مقلدین کا ہے، وہ مقلدین القادرین علی التمییز جو جدائی لانے پر قادر ہو بین الاقوی والقوی، قوی تر قول اور قوی قول کے درمیان، والضعیف اور ضعیف قول کے درمیان۔ ایک قول قوی ہو سکتا ہے، دوسرا قول اس سے بھی زیادہ قوی ہو سکتا ہے، اور قوی کے مقابل میں جو ہوتا ہے وہ ضعیف کہلاتا ہے۔ اقوا کے مقابل میں قوی ہوتا ہے، قوی کے مقابل میں ضعیف ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو یہ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ کون سا قول قوی تر ہے، کون سا صرف قوی ہے اور کون سا ضعیف ہے۔ ان اقوال کے درمیان یہ تمیز کرتے ہیں، ان اقوال کے درمیان یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ تمیز کرتے ہیں۔ اسی طرح وظاہر الروایہ وظاہر المذہب، ظاہر الروایہ اور ظاہر المذہب کے درمیان بھی یہ تفریق بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ ظاہر الروایہ ہے اور یہ ظاہر المذہب ہے۔ ظاہر الروایہ آگے بات آئے گی کہ 6 کتابوں کے اندر ذکر شدہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، اور ظاہر المذہب کے لیے یہ 6 کتابوں کے اندر ذکر ہونا کوئی لازمی نہیں ہوتا، عام بطور مذہب کے جو ذکر کر دیا جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ ظاہر روایہ ہے یا نہیں، اس کو ظاہر المذہب کہتے ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہے ظاہر الروایہ اور ظاہر المذہب کے درمیان فرق کرتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ والروایت النادرہ، اور اس طرح روایت نادرہ مسائل کی تقریباً 3 قسمیں بنتی ہے۔ ایک مسائل الوصول کہلاتے ہیں، ایک مسائل النوادر کہلاتے ہیں، اور تیسری قسم جو ہے الفتاوی والواقعات کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ تو یہ 3 قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں یہ لوگ فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ظاہر روایہ میں سے ہیں، یہ مسائل النوادر میں سے ہیں، یہ فتاوی اور واقعات میں سے ہیں۔ اس کو نوازل بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نوازل بھی کہتے ہیں۔ کہ اصحاب المتون المعتبرہ، ان کے لیے بطوری مثال کے متون معتبرہ کے جو مصنفین ہیں یا مؤلفین ہیں ان کو پیش کیا ہے، کصاحب الکنز و صاحب المختار، جیسے کنز الدقائق والے ہیں اور صاحب المختار ہیں، و صاحب الوقایہ و صاحب المجمع۔ یہ حضرات جو ہے یہ اصحاب التمیز کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اصحاب التمیز، یعنی وہ مقلدین جو راجح، جو قوی اور قوی تر اور ضعیف قول کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، ظاہر الروایہ اور ظاہر المذہب کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، روایت النادرہ وغیرہ اور جو ہے ظاہر المذہب کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تو ان کو اصحاب التمیز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب التمیز کہتے ہیں۔ وشانہم الا ينقلوا فی کتبہم الاقوال المردودۃ والروایات الضعیفۃ۔ کہتے ہیں ان کی حالت اور ان کی شان یہ ہے، ان کی حالت اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی کتابوں کے اندر اقوال مردودہ کا ذکر نہیں کرتے۔ فی کتبہم الاقوال المردودہ، یہ اپنی کتابوں کے اندر اقوال مردودہ کو ذکر
نہیں کرتے۔ مردود قسم کے اقوال جن کو لوگوں نے یا فقہاء کرام نے رد کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اقوال مردودہ کہا جاتا ہے۔ مردودہ اس مفعول کا صیغہ۔ والروایات ضعیفہ، اور اس طرح روایت ضعیفہ کو بھی اپنی کتابوں کا حصہ نہیں بناتے ہیں۔ یہ جو قدوری ہے، یہ جو کنز ہیں، اور اس طرح مختار ہے، اور اس طرح جو ہے نا وقایہ ہے، اور مجمع النہر جو یہاں پر ہیں، یہ کتابیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اندر زیادہ تر اقوال نہیں ہوتے کہ فلاں یہ فرماتے ہیں، فلاں یہ فرماتے ہیں، بلکہ جو مذہب ہوتا ہے اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو لازمی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ہی قول ذکر کیا ہے تو اب وہی ایک قول ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا قول ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک وہی راجح ہوتا ہے، اور ان کے نزدیک وہی جو ہے معتبر ہوتا ہے، اس وجہ سے اسی کو نقل کرتے ہیں۔ السابعہ طبقۃ المقلدین الذین لا یقدرون علی ما ذکر، کہتے ہیں ساتواں طبقہ ان مقلدین کا ہے لا یقدرون علی ما ذکر، جو ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتے جو اوپر ذکر ہو چکے، یعنی وہ اجتہاد فی المذہب بھی نہیں کر سکتے، اجتہاد فی المسائل بھی نہیں کر سکتے، وہ اصحاب تخریج بھی نہیں ہوتے، تخریج بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ترجیح بھی نہیں دے سکتے، وہ تمیز بھی نہیں کر سکتے، وہ تمیز بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو 5 صفتیں گزری، ان 5 صفتوں میں سے کوئی صفت ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ اور چھٹی صفت جس کو اجتہادی مطلق کہتے ہیں وہ بھی بالکل نہیں پائی جاتی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں ولا یفرقون بین الغث والسمین، یہ غث کہتے ہیں دبلا پتلا کمزور لاغر، سمین کہتے ہیں موٹے کو، یا اس سے مراد الغث سے ضعیف قول، السمین سے مراد قوی قول۔ قول قوی اور قول ضعیف کے درمیان یہ کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ ولا یمیزون الشمال من الیمین، یہ شمال و جنوب میں بھی فرق نہیں کر سکتے، دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ بل یجمعون ما یجدون کحاتب لیل، بلکہ جو بھی کچھ پاتے ہیں کتابوں کے اندر نقل کرتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے دلیل کی طاقت موجود بھی ہے کہ نہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ شامی نے یہ لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بس بدائع و ثنائے میں یہ لکھا ہے، مبسوط میں یہ لکھا ہے۔ اب یہ صحیح ہے غلط ہے، کس کا قول ہے کس کا نہیں ہے، اس کی تحقیق ان کو حاصل نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا قوی ہے اور کون سا قوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کہتے ہیں کہ فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں کتاب کے اندر ایسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ طبقہ سابعہ، ٹھیک ہے، یہ 7ویں طبقے کے لوگ ہیں۔ کحاتب لیل، جیسے کہ رات کے اندر لکڑیاں جمع کرنے والا، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی لکڑی کیا ہے، خشک ہے، کون سی تر ہے، کون سی کیا ہے کون سی کیا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، بس اندھیرے میں جمع کرتا رہتا ہے جو ہاتھ میں آتا جاتا ہے اور اس کو گٹھ بناتا چلا جاتا ہے۔ فالویل لمن قلدہم، کہتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان جیسے حضرات کی کیا کرتے ہیں بھائی، تقلید کرتے ہیں۔ کل الویل کہتے ہیں مکمل تباہی ہے، یہ احتیاط ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، فلاں مفتی کا یہ فتویٰ ہے، فلاں ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہے ہیں، خود کبھی تحقیق نہیں کرتے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی یہ ہمارے دور حاضر کے جتنے بھی فقہاء کرام ہیں، علامہ شامی کے بعد، بلکہ علامہ شامی خود ان میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو صاحب متون ہے نا، یہ 7ویں صدی کے لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ 8ویں صدی تک بعض پہنچے ہیں، یعنی 8ویں صدی کے بعد پھر وہ صاحب متن نہیں آیا۔ اب وہ حضرات یفرقون بین الغث والسمین، اس پر قدرت رکھتے ہیں اور اس کو انہوں نے چھٹے طبقے پر رکھا ہے، تو 7واں طبقہ تو کسی کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے بعد سے لے کر اب تک یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں، 7ویں طبقے میں شامل ہیں، 7ویں طبقے میں
شامل. اس لیے جو محققین حضرات ہوتے ہیں نا ان کے سامنے شامی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں جب تخصص میں تھا تو ہمارے تخصص میں نہیں بلکہ تخصص کر کے آئندہ سال میں رفیق دارالفتاء کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور تخصص کا نگران تھا. تو ہمارے استاد تھے مولانا پیر سید لیاقت علی شاہ صاحب جامعہ اسلامیہ درویشہ کے محتمم. انہوں نے میرے ذمہ ایک حوالہ لگا دیا کہ یہ حوالہ تلاش کرو. میں تلاش کرتا رہا, مجھے شامی میں ملا. میں نے عبارت اتار کر حوالہ وغیرہ لکھ کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا. چونکہ وہ تحقیقی نوعیت کا کام کرتے تھے اور بڑی تحقیق سے کام لیتے تھے. میں نے جب حوالہ پیش کیا تو مجھے دیکھتے رہے, میں بھی حیران ہوا. کہنے لگے یہ شامی خدا ہے. میں حیران ہوا. میں نے کہا ساجد نہیں. پیغمبر ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے پھر ان کا قول کیسے نقل کر کے لائے ہو؟ ہم تحقیق پر جا رہے ہیں تو پھر ہمیں قرآن پاک یا حدیث چاہیے یا کس صحابی کا قول چاہیے یا تابعی کا قول چاہیے. یہ کس زمرے میں آتے ہیں کہ آپ نے ان کا قول نقل کر کے لائے ہو؟ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. تو یہ ہے محققین کا کام. کیا ہے؟ محققین کا کام. بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ بل یجمعون ما یجدون کحاتب لیل, بلکہ وہ جمع کرتے ہیں جو بھی پاتے ہیں کحاتب لیل, جیسے کہ رات کے اندر لکڑیاں چننے والا وہ نہیں دیکھتا کہ کون سے جو ہے نا خشک ہے کون سا تر ہے. فالویل لمن قلدہم کل الویل, جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اس وجہ سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اردو کے فتاووں سے فتویٰ دیتے ہیں تو کسی ایک کتاب پر اعتبار کرنا آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں ائمہ حضرات خصوصاً آپ کے مسائلوں کا حل رکھا ہوا ہوتا ہے اور بس اس پر فتوے دیتے ہیں. تو بھائی یہاں ہر قول مفتہ بھی نہیں ہے, ہر قول مفتہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس پر یہ دوسرے رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں بسم اللہ پڑھنا, اب اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کے اوپر سجدہ ہو ہے کہ نہیں؟ غالباً اس میں لکھا ہے کہ سجدہ ہو کرنا پڑے گا. علامہ حموی کے رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے, حالانکہ بعض فقہا نے دیگر فقہا نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے. بات سمجھ نہیں ہے؟ تو اس طرح کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میری بہن ہے, اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگی. زہار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ حضرت بتلاتے ہیں کہ زہار ہوگا. اب بات سمجھ. باقی حضرات کہتے ہیں کہ زہار نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تشبیہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیں آپ کس پر فتویٰ دیں گے. آسن و فتاوی میں غالباً ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو میری بہن ہے, طلاق واقع نہیں ہوگی, طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن دیگر فتاووں میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ تو میری بہن ہے طلاق واقع ہو جائے گی اگر طلاق کی نیت کی ہو تو. وجہ عرف ہے. کیا ہے؟ عرف ہے. جیسے کہ کوئٹہ والے حضرات ہیں, بلوچستان والے حضرات ہیں, یہ لفظ بہن کو طلاق کے لیے استعمال کرتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اب اس کا اعتبار ہوتا ہے. اس وجہ سے کسی بھی کتاب کے اندر آپ نے کوئی فتویٰ دیکھا پھر دوسرے کی طرف رجوع کیے بغیر آگے آپ کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. آپ کم از کم 3 کتابوں کے اندر دیکھیں کہ آپ کے مسائلوں کے حل نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, فتاوی دارالعلوم دیوبند نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, یا جو ہمارے ہم عصر دیگر علماء کرام ہیں, فتاوی عثمانی ہے تو فتاوی عثمانیہ ہے, فتاوی حقانیہ ہے, فتاوی فریدیہ ہے. یہ کتابیں کم از کم ہم اٹھائیں. اس طرح فتاوی محمودیہ ہے, فتاوی مفتی محمود ہے رحمہ اللہ. تو ان جیسے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو ہم کم از کم 3-4 کتابیں دیکھیں, اس کے بعد ہم کسی کو مسئلہ بتائیں, ورنہ ہم اس بارے میں آئیں گے ویل لمن قلدہم کل الویل, صرف ان کی تقلید کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ انتہا مع حذف شیء یسیر وستأتی بقیۃ الکلام فی ذلک. کہتے ہیں ابن کمال پاشا رحمہ اللہ کا کیا ہے بھائی, کلام ختم ہو گیا, البتہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں اس سے حذف بھی کی ہے.
وسطاتی بقیت الکلام فی ذالک، اس بارے میں باقی کلام آ جاتا ہے۔ وفی آخر الفتاوی الخیریہ، یہ خیر الدین رملی رحمہ اللہ کی فتاوی ہے۔ ولا شک انہ معرفۃ راجح المختلف فیہ من مرجوحہ، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا شک ان معرفۃ راجح المختلف فیہ من مرجوحہ، کہ مختلف فی قول کے اندر راجح قول کا جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا، من مرجوحہ مرجوح قول سے، ومراتبہ قوتاً و ضعفاً، اور اس طرح کسی قول کی مرتبے کو قوت اور ضعف کے اعتبار سے جانچنا اور جاننا، وہ نہایت اعمال المشمرین فی تحصیل علم، یہ تحصیل علم کے کیا ہے بھائی کلی کمر باندھنے والے لوگوں کی امیدوں میں سے آخری امید ہے۔ کیا مطلب؟ جو تحصیل علم چاہتے ہیں نا، جنہوں نے تحصیل علم کے لیے کمر باندھا ہوا ہوتا ہے، مطلب تیار ہوتے ہیں، وقت دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بڑی خواہش، بڑی امید یہی ہوتی ہے کہ وہ راجح اور مرجوح قول کو جانے۔ کیا کرے بھائی؟ راجح اور مرجوح قول کو جانے اور ان کے درمیان تمیز کر دے۔ فالمفروض علی المفتی والقاضی التثبت فی الجواب، فرض ہے مفتی پر اور قاضی پر کہ جواب کے اندر پورے تثبت سے کام لے۔ بات سمجھ میں نہیں؟ پورے جو ہے نا استیقاظ اور بیداری سے کام لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس جو بھی قول سامنے آ جائے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا، جو بھی قول سامنے آ گیا اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ وعدم المجازفۃ فیہما، کہتے ہیں علم اٹکل پچو سے کام نہ لے، ایسا ہوگا چلو ایسا کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں ہے، اندازوں سے فتویٰ دینا اور کیا ہے فیصلے کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ خوفا من الافتراء علی اللہ تعالی، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے خوف کھاتے۔ اس لیے جب آپ فتویٰ دیتے ہیں نا تو آپ یہ کہتے ہیں ہماری شریعت یہ کہتی ہے، تو شریعت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی اور پیغمبر کی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں ہاں شریعت کا مسئلہ یہ ہے، تو گویا تم خدا کے اوپر یہ بات ڈالتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے۔ اب اگر اس کے اندر غلطی ہو جائے تو افتراء علی اللہ نہیں ہوا؟ افتراء اللہ ہوا نا، اور افتراء علی اللہ قرآن پاک کے اندر کتنی سختی کے ساتھ کتنی بار ذکر کیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خصوصاً کسی کی کفر کا فیصلہ کرنا، کسی کو بدعتی کہنا، بدعتی لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں، ہماری زبان پر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے فلاں بدعتی ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں خوارج ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ملحد ہے، یہ انتہائی پلے درجے کے سخت الفاظ ہیں، ان سے بچنے کا انتہائی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہمارے علماء دیوبند کے اندر کوئی کام نہیں پایا جا رہا، وہ دوسرے مسلک والوں کے اندر پایا جا رہا ہے، مثال کے طور پر بریلوی حضرات کے اندر، بس اس فعل کی وجہ سے وہ کیا ہے ہمارے نیزے کو بدعتی کہلاتے ہیں۔ اس قسم کی جو ہے فتووں سے آپ نے آپ کو بچانا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو قول ہے کسی دلیل کے اوپر جو ہے اس کی بنا ہے کہ نہیں۔ اب وہ دلیل آپ کے نزدیک جیسے بھی ہے، ان کے نزدیک تو صحیح ہے نا، بہت ساری دلائل ہیں، ہمارے لیے وہ راجح ہوتی ہے، ان کے لیے راجح نہیں ہوتی، مد مقابل کے لیے وہ راجح نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ان کے بھی بہت سارے دلائل ایسے ہوتے ہوں گے جو ہمارے نزدیک راجح نہیں، ان کے نزدیک راجح ہوں۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، ان کے تحقیق کے مطابق ضعیف نہیں ہوگی اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، تو اپنی بنیادوں پر وہ صحیح ہے۔ یاد ہے اس وجہ سے ان کو بدعتی کہنا یہ انتہائی سخت درجے کا لفظ۔ بدعتی کے پیچھے تو نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، اب بدعتی کے جنازے میں بھی شریک ہونا صحیح نہیں، بدعتوں کے ساتھ جو ہے نا نکاحوں کا وہ سلسلہ قائم کرنا بھی صحیح ایک حد تک صحیح نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں چلتی ہے نا بھائی، ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں، ایک طرف تم بدعتی کہتے ہو، دوسری طرف ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو اور ان کے ساتھ تمہارے دیگر تعلقات بھی ہے، یہ احتیاط کی متقاضی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں احتیاط سے کام لے لیا جائے۔ بتحریم حلال و ضدہ، ہو سکتا ہے
کہ تم جو ہے نا اللہ پر افتراء، نعوذ باللہ من ذلک، کس طرف، کس صورت میں؟ بتحریم حلال، ایک حلال چیز کو تم حرام قرار دے کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو، وضدہ، یا حرام چیز کو حلال قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھو۔ اور یہ سارا کام کس وجہ سے ہوا ہوگا؟ بے احتیاطی کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ہوا ہوگا؟ ہاں، وَيَحْرُمُ اتباع الْهَوَى وَالتَّشَهِّي وَالْمَيْلِ إِلَى الْمَالِ الَّذِي هُوَ الدَّاهِيَةُ الْكُبْرَى، کہتے ہیں خواہش پرستی کی اتباع کرنا، ہوا و تشہی ایک قریب چیز ہے، والمیل الی المال الذی هو داہیۃ الکبریٰ، اور مال کی طرف میلان رکھنا جو بڑی گمراہی ہے، اس خاطر یعنی ذاتی مفادات کی خاطر فتویٰ دینا یا ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے نا مرجو قول کے اوپر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ میلان الی المال، اور مفاد کی طرف میلان ہے جو بڑا داہیۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت، بڑی گمراہی ہے، والمصیبت العظمی، بڑی مصیبت ہے، فإن ذلک امر عظیم، کہتے ہیں یہ بڑا معاملہ ہے، لا يتجاسر علیہ الا کل جاہل شقی، کہتے ہیں اس کے اوپر وہی آدمی جسارت دکھا سکتا ہے جو جاہل ہو، جو بدبخت ہو، جو کیا ہو؟ جاہل اور بدبخت ہو، وہ فتویٰ دہی میں جسارت سے کام لے سکتا ہے، بے پرواہی سے کام لے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ لہذا اس بارے میں سوچ لینے چاہیے اور اپنے اندر احتیاط پیدا کرنی چاہیے۔ لازمی نہیں آپ نے ہر کسی کو فتویٰ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی میں تحقیق کر لیتا ہوں، جیسے کہ میں نے پہلے بتلایا تھا، تحقیق کر لینے کے بعد ایک بات سامنے آ جاتی ہے تو بتاؤ، نہیں آتی تو سامنے والے آدمی سے کہو کہ انتظار کر سکتے ہو، میں اور تحقیق کرتا ہوں، کسی دوست ساتھی سے پوچھتا ہوں کہ اور کتابیں دیکھتا ہوں، انتظار کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے تو کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑ جانا کہ اس کو اسلام سے نکالنا ہی ہے، ہر صورت میں اس کو بدعتی ثابت کرنا ہی ہے، ہر صورت میں یہ سا کام مت کیا کرے۔ تم اگر کسی کو کافر نہ کہو، بدعتی نہ کہو، تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر تم نے کہہ دیا اور غلط کہہ دیا تو پوچھا جائے گا، اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاط کرنے والا بنائے۔